نمبر 1 پہ لایا گیا، چیک کیا گیا، امتحانات ہوئے، جانچا گیا، پرکھا گیا، زبان کو، اسلوب کو، معیار کو، فصاحت کو، بلاغت کو، ادب کو، تاریخ کو۔ اس کے بعد انہوں نے 7 ایسے دیوان ان کو منتخب کیا جنہیں بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا کہ عرب میں اس سے زیادہ بلاغت اور فصاحت اور معانی اور حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ ان کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ 7 ایسے دیوان جن کو بیت اللہ میں لٹکایا گیا تھا۔ کوئی بھی عرب یا عجم سے لوگ آتے، ان کلاموں کو پڑھتے، اس کی عظمت کو مانتے، لیکن صدقے جاؤ جب قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتارا تو ان 7 شعراء میں ایک شاعر اس وقت بھی زندہ تھا جس کا نام لبید بن عاصم ہے، جس کا اپنا کلام سلیکٹڈ نمبر 1 ایوارڈ یافتہ بیت اللہ میں رکھتا ہوا۔ جب اس نے قرآن مجید کو سنا تو شاعری کو ترک کر دیا، اللہ کے حضور سر بر سجود ہو گیا۔ عرب نے کہا نبی تو بڑا شاعر ہے، شاعری کہے، کہا قرآن کے مقابلہ میں میری شاعری تو پھیکی ہے، پھیکی ہے، خوشی ہے، قرآن کے مقابلہ میں کس سے شعر ہوں؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہ شاعری ترک کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لا کر کلمہ دین کا پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ قرآن کی بلاغت عرب کے ادبا نے مانی، فصحا نے مانی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویرفع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے جو اس قرآن کو دل میں جگہ دے لیں، دماغ میں اس کے پیغام کو بٹھا لیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اور جو اس کلام کو چھوڑ دے، بس کچھ ڈال لے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ حضرات، قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ رمضان المبارک کی وجہ سے، رمضان المبارک کا مرتبہ اور مقام قرآن مجید کی وجہ سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، عزت والی رات میں نازل کیا۔ تمہیں کیا پتا وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ رات خیر من الف شہر، وہ ایک رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ 84 سال بنتے ہیں، تقریباً 84 سال، ایک رات عبادت کر لے اللہ کی، جاگ جائے